بنظر سید کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں۔ فاطمی ہونے کے تقاضے کیا ہیں، اور واقعاً ان ایام عزائے فاطمیہ کے انعقاد کا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو گزشتہ 2 دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور یہیں سے بات آگے بڑھنی ہے۔ آیت جو آج آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اسے اس منبر سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کسی نہ کسی عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سورۃ الحشر ہے جس کی یہ آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ بہت ہی قابل غور، قابل توجہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ اللہ سے غافل ہوئے، اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلایا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہ اپنے ہی آپ کو بھول بیٹھے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، تمہید میں زیادہ وقت نہیں لینا، بس آیت کا پیغام، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اذہان میں محفوظ رہے کہ پیغام ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھنا، اپنی زندگی میں خبر لیتے رہنا، توجہ کرتے رہنا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تاریخ میں اللہ کو بھلا بیٹھے اور پھر اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا، ان کی زندگیاں گزر گئیں، غفلت میں زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، گھاٹے کا سودا کیا، خسارے کا سودا کیا، نقصان اٹھایا، خسران مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں رہے تو کھلا ہوا نقصان ہوا، اور شدید نقصان اٹھا کر اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ لہٰذا اس غفلت سے تم کو بچانے کے اور بیدار رکھنے کے جو ادارے اس وقت موجود ہیں، ان میں سب سے اہم
ادارہ یہ فرش مجلس ہے. علماء سے رابطہ کمزور ہو گیا، لائبریریز کا رخ کرنا چھوڑ دیا، کتابیں پڑھنے میں دلچسپی نہیں رہی، غور و فکر کا وقت نہیں بچا، جو ادھر ادھر کی سنی ہوئی باتیں ہیں انہی کو حرز جاں بنائے ہوئے، انہی کو محفوظ کیے ہوئے زندگی آگے بڑھ رہی ہے. لہٰذا بہت اہم بیداری کا جو مرکز ہے، پیغام پہنچانے کا جو مرکز ہے، وہ یہ فرش مجلس ہے. یہ فرش ہمیں عرش پہ لے جانے کے لیے ہے. یہ فرش مجلس نہیں ہے. یہ جملے اس سے پہلے بھی کہے ہیں میں نے کہ یہ فرش مجلس نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو بچھا ہوا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کوئی ایسی بات لے آئے اور اس زبان میں کوئی اثر ایسا دے دے کہ جو بات میں آپ کے سامنے پیش کروں اسے خود میرا نفس، میرا دل بھی قبول کرے، مجھ تک بھی وہ بات پہنچے، وہ نصیحت پہنچے، اور ہر سننے والا کوئی ایسا پیغام لے جائے کہ جو اس کے لیے اس کی زندگی میں بہتری، سدھار اور کمال کی طرف بڑھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جائے. اور یقیناً یہ شہزادی کونین کا نام نامی، اسم گرامی وہ ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، کہ عملی طور پر سیدہ کونین سے وابستہ ہونے والا نقص اور خسارے میں رہ ہی نہیں سکتا. دنیا میں گمنام رہ جائے، دنیا میں بیچارہ ہو جائے، دنیا میں کوئی نہ ہو جو اس کی طرف توجہ کرنے والا ہو، لیکن یہ نقصان دنیا والوں کی نظر میں نقصان ہے، حقیقتاً کوئی نقصان نہیں ہے. یہاں گمنام رہ جائے مگر وہاں نام لکھ لیا جائے، یہاں کوئی نہ پہچانے مگر وہاں پہچان لیا جائے. لہذا جو بات عرض کی کہ دعا کریں اور بار بار دعا کریں کہ اے مالک کائنات، تجھے واسطہ ہے اسی بی بی کا جو شفیع ہے روز محشر ہے، کہ جب بی بی میدان محشر میں اپنے شیعوں کو منتخب کریں، ان کی شفاعت کریں، انہیں چنیں، تو ان کی نظر ہم پر بھی ضرور پڑ جائے اور ہم بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں. اس لیے کہ شہزادی یہ بات عرض کی تھی کہ اقبال کی نظر میں نسبتوں کی وجہ سے بی بی اہم ہے. اقبال کی نظر میں پہلی تقریر میں جو بات کہی وہ نسبتوں کی وجہ سے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم محترم ہیں، مکرم ہیں، پاکیزہ ہیں، بزرگ ہیں، ایک نسبت کی وجہ سے کہ مریم مادر عیسیٰ ہیں، روح اللہ کی ماں ہیں، مسیح کی ماں ہیں جناب مریم. یہ ان کا رتبہ ہے، یہ ان کا امتیاز ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے. اور یہیں پہ آ کے جناب مریم سے گویا تقابل کرتے ہوئے اقبال کہہ رہے ہیں کہ مریم کو تو ایک فضیلت ملی، مگر فضیلتیں جس کا حصار کیے ہوئے ہیں، عصمتیں جسے حلقے میں لیے ہوئے ہیں، جلالتیں جس پر قربان ہو رہی ہیں، اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. کہ ایک نسبت سے مریم بزرگ ہیں، مگر جہاں ایک نسبت ہے وہ مریم ہے، جہاں تین نسبتیں ہیں وہ حضرت زہرا ہیں. کون سی تین نسبتیں؟ کہ شہزادی کی تین نسبتیں ہیں. پہلی نسبت یہ ہے کہ بیٹی ہیں رسول اللہ کی، رحمت للعالمین کی دختر ہیں، نور چشمے، دہرا رہا ہوں ان اشعار کو کسی وجہ سے کہ نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. کہ بیٹی کس کی ہے؟ کہ بیٹی اس کی ہے جو رحمت للعالمین ہے. یہاں پہنچ کر اقبال رک گئے، مگر میں ایک جملہ یہاں سے کہے بغیر بڑھ نہیں سکتا. اور دیکھیں نسبتوں کی تشریح کر رہے ہیں اقبال، نسبتوں کی تشریح کر رہے ہیں، اور نسبتوں کو ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نسبتوں کا احترام سکھایا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نسبتیں کیا ہوتی ہیں، ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ پورا حج ہمیں احترام سکھا رہا ہے نسبتوں کا، کہ یہ گھر، یہ بیت اللہ ہے. کیا یہاں پہ اللہ کبھی آیا
کہ نہیں، اللہ سے نسبت کی بنا پر یہ بیت اللہ ہے، نسبتوں کا احترام ہے. یہ حجر اسود، اسے بوسہ دینا ہے، یہ احترام نسبت کی بنا پہ ہے. پھر یہاں سے آگے بڑھو تو 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں. یعنی محبت بھی نسبت کی بنا پہ ہے، نفرت بھی نسبت کی بنا پہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محبت بھی نسبت کی بنا پہ، نفرت بھی نسبت کی بنا پہ. تو نسبتوں کا احترام ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ 3 نسبتوں سے جناب زہرا عزیز ہیں. کون سی 3 نسبتیں؟ کہ بیٹی کس کی؟ نور چشم رحمت للعالمین. نہیں، اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں کہ کس کی نور چشم رحمت للعالمین کی. یعنی اس جملے کو محفوظ کر لیں اور پھر آگے اس سے بات ہو انشاءاللہ کہ کیا ہے، کس کی بیٹی؟ رحمت للعالمین کی. جو کائنات کے لیے رحمت ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کے لیے رحمت ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کے لیے رحمت ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. تو نسبتوں سے کہا یہ پہلی نسبت. دوسری نسبت کیا ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں دوسری نسبت یہ ہے کہ بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دیکھیں یہ اشعار پیش کر چکا ہوں لیکن کسی وجہ سے ان کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ آج کیا کہا کہ کس کی ہمسر ہیں، کس کی شریک حیات ہیں، شوہر کون ہے؟ بانوے آن تاجدار حل عطا. وہ تاجدار حل عطا ہیں، وہ تاجدار حل عطا ہیں جو زہرا کے ہمسر ہیں، جو جناب فاطمہ کے کف ہیں. اور نہ پہچانے وہ تو عرض کیا تھا کہ آگے کہا مصطفیٰ. مصطفیٰ کہہ کے خود مرتضی کہہ کے خود بڑا مسئلہ حل کر دیا. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. متوجہ تو جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے چنے ہوئے کو مرتضی کہتے ہیں، بندوں کے چنے ہوئے کو مرتضی نہیں کہتے. بندوں کے چننے میں اور اللہ کے منتخب کرنے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جب کسی کو چنتا ہے دنیا والے چنتے ہیں، آج محبت ہوئی، آج اچھے لگے، منتخب کر لیا. کل اختلاف ہو گیا، برے لگنے لگے، دھڑام سے گرا دیا. جنہیں دنیا والے بناتے ہیں انہیں بگاڑتے بھی دنیا والے ہیں، مگر جسے اللہ بناتا ہے زمانہ بگڑ جائے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نااہل کو بناتا ہی نہیں ہے. اور کرنا ہے. اقبال ہی نے دوسری جگہ بتایا کہ خرابی کیا ہے دنیا والوں کے بنانے میں. کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. کہ جمہوریت کی خرابی آسان کروں بچوں کے لیے، اس لیے کہ اب المیہ یہ ہے کہ اردو سمجھنا آسان نہیں ہے تو شعر سمجھنا ذرا اور مشکل ہو جاتا ہے. جمہوریت کا نقص، جمہوریت کی خرابی بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں. آسان کروں بات کو، جمہوریت میں خرابی یہ ہے کہ اگر 51 جاہل مل کے ایک جاہل کو منتخب کر لیں تو 49 عالم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور جاہل برسر اقتدار آ جاتا ہے. جمہوریت کی خرابی یہ ہے کہ اگر 51 ظالم مل کے ایک ظالم کو چن لیں تو عدل پسند محروم رہ جاتے ہیں، ظالم کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو چنے ہوئے کو کچھ بھی کہو مگر جو اللہ کا چنا ہوا ہے اسے مرتضی کہتے ہیں. اور چونکہ اللہ کا چنا ہوا ہے اسی لیے وہ مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے. کیونکہ اللہ چنتا ہے علم کی بنیاد پر. دیکھیں مشکل کشا کیوں کہا؟ اللہ چنتا ہے علم کی بنیاد پر. مشکلیں پیدا کرتی ہے جہالت، مشکلوں کو حل کرتا ہے علم.
تو جسے اللہ نے مرتضیٰ کہا اسے مصطفیٰ نے باب مدینۃ العلم کہا. جتنی جہالتیں ہوں گی وہ اس سے دور رہیں گی، اور مشکل حل ہوگی تو اسی در پہ حل ہوگی، اور ایسی حل ہوگی کہ کہنے والوں کو کہنا پڑے گا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. ارے ہماری نہ مانیے، انہی لوگوں کی مان لیجئے جو کہہ رہے ہیں علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. تو ایک پیغام تو دے دیا کہ اگر ہلاکتوں سے بچنا ہے تو علی کو پکار لو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. مریم برگزیدہ ہیں، محترم ہیں، معصومہ ہیں، لیکن مریم کی ماں خدیجہ طاہرہ نہیں ہے. مریم کے بابا رحمت للعالمین نہیں ہے. نہیں، مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. 11 بیٹے معصوم ہیں. تو دیکھتے چلیں، اور یہاں پہ آ کے اب بات آگے بڑھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتنی عظیم بی بی سے فرشتے مریم کے یہاں بھی آئے، فرشتہ مریم کے پاس بھی آیا، لیکن اللہ اللہ، خانہ فاطمہ کیا ہے؟ مریم کا گھر اور ہے، زہرا کا گھر اور ہے. مریم کا گھر اور ہے، زہرا کا گھر اور ہے. کیا ہے یہ گھر؟ امام معصوم کی زبان سے نکلا ہوا فقرہ. کہا کیا ہے ہمارے گھر؟ اللہ اکبر. کا بیوتنا معراج الملائکہ، ہمارے گھر ملائکہ کی معراج ہیں. ہمارے گھر وہ ہیں جو ملائکہ کی معراج ہیں. وَسُقُوفُنَا، اور ان گھر کی چھتیں عرش الرحمن یا عرش من عرش الرحمن، ان گھروں کی چھتیں وہ ہیں جو رحمان کا عرش ہیں. تو جناب مریم کے یہاں فرشتہ آیا، لیکن زہرا کا گھر وہ ہے جہاں وحی کا نزول ہے، فرشتوں کی آمد و رفت ہے. فرشتوں کے لیے یہاں آ جانا معراج کی منزل ہے، وہاں رضوان ہونا معراج نہیں ہے، ان کا درزی بن جانا معراج ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. لہٰذا کہا کہ اگر تمہیں بھی ملکوتیت چاہیے، اگر تمہیں بھی روحانیت چاہیے، اگر تمہیں بھی نورانیت چاہیے، تو پھر اس در سے عملی طور پہ وابستہ رہنا، سچے فاطمی بننا، تاکہ ایک فاطمی ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کر سکو، اور جو انعامات ہیں وہ تم کو مل سکیں. آسان نہیں. جائزہ لیتے رہنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، اپنی خبر رکھنا، معاشرے کی خبر رکھنا، خاندان کی خبر رکھنا، نئی نسل کی خبر رکھنا، کس رخ پہ معاشرہ جا رہا ہے، کدھر لوگ بڑھ رہے ہیں. یہ نہ دیکھنا کہ سب کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ سب اور ہیں، تم اور ہو. وہ سب فاطمی نہیں ہیں، تم بحمد اللہ فاطمی ہو، تم علوی ہو. تو اس کا حق ادا کرنا کیسے پتا چلے؟ کہا دیکھو، اب سنیے معصوم کی حدیث، جلدی سے باتوں کو آگے بڑھاؤں. کہا انسان کا جسم 6 کیفیتوں سے خالی نہیں ہے. ان 6 میں سے کوئی ایک کیفیت ہوگی، کوئی 7ویں کیفیت نہیں. یا یہ جسم صحت مند ہے یا مریض ہے، یا سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے، یا زندہ ہے یا مردہ ہے. کوئی اور کیفیت ہے؟ سویا ہوا، جاگا ہوا، مریض، صحت مند، مردہ، زندہ. آپ معصوم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جسم کی یہ 6 کیفیتیں ہیں، اسی طرح روح کی بھی یہ 6 کیفیتیں ہیں. یا یہ زندہ ہے یا یہ مردہ ہے، یا یہ صحت مند ہے یا یہ مریض ہے، یا یہ سوئی ہوئی ہے یا یہ جاگی ہوئی ہے. ایک رشتہ تمہارا تمہارے جسم کے ساتھ ہے، ایک رشتہ تمہارا تمہارے رب کے ساتھ ہے، اور ایک رشتہ تمہارا تمہارے معاشرے کے ساتھ ہے. فرد سے خاندان، خاندان سے معاشرہ.
اگر اس روح کا رشتہ جسم سے ہے تو جسم زندہ ہے، اگر روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا جسم مردہ ہے۔ دیکھیں سنتے رہیے گا آہستہ آہستہ، اگر روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا جسم مردہ ہے، اگر روح کا رشتہ رب سے ٹوٹ گیا تو روح مردہ ہے۔ گھبرا گئے؟ روح کا رشتہ رب سے ٹوٹ گیا روح مردہ ہے، اور اگر روح کا رشتہ معاشرے سے ٹوٹ گیا تو معاشرہ مردہ ہے۔ مگر وہ کون سی روح ہے کہ جس کا رشتہ معاشرے سے ٹوٹے تو معاشرہ مردہ ہو جائے؟ بھئی ایک ہے مردوں کا معاشرہ، ایک ہے مردہ معاشرہ۔ فرق کیا؟ روح مردہ ہے، اکثریت مردہ، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز اٹھے گی۔ لیکن اصل میں جیسے جسم کی روح یہ روح ہے جسے امر رب کہا جاتا ہے، اسی طرح معاشرے کی ایک روح ہے جسے حجت خدا کہا جاتا ہے۔ اگر جسم سے رشتہ ٹوٹ جائے روح کا تو جسم مردہ ہے، اگر معصوم سے رشتہ ٹوٹ جائے معاشرے کا تو معاشرہ مردہ ہے۔ دل دھڑک رہا ہے مگر مردہ، سانس لے رہا ہے مگر مردہ، چل پھر رہا ہے مگر مردہ۔ نہیں، مجھے ایک مفکر کا بڑا پیارا جملہ یاد آیا، وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ مر جاتے ہیں 25 سال کی عمر میں، دفنائے جاتے ہیں 70 سال کی عمر میں۔ مر جاتے ہیں 25 سال کی عمر میں، دفنائے جاتے ہیں 70 سال کی عمر میں، اس لیے کہ باقی عمر میں یہ سانس تو لیتے رہتے ہیں مگر زندہ نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو کہا بس اپنی خبر لیتے رہنا، معصوم سے جب رشتہ ٹوٹ جائے، حجت خدا سے جب تعلق کمزور ہو جائے تب کیا ہوتا ہے؟ تب معصوم تنہا رہ جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، اب کل کی گفتگو ذہن میں آ گئی، میں نے عرض کیا تھا کہ معرفت لے جائے گی محبت تک، محبت لے جائے گی اطاعت تک، اطاعت لے جائے گی اتباع تک، اتباع لے جائے گا نصرت تک۔ اصل مقصد ہے نصرت معصوم، اصل مقصد ہے نصرت خدا۔ معصوم کی نصرت خدا کی نصرت ہے، اور قرآن کریم کا تقاضا اہل ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی نصرت کرو، تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا۔ کل عرض کیا کہ مومن کی علامت کیا، شیعہ کی نشانی کیا، کہ وہ اپنے قدموں کو جمائے ہوئے ہوتا ہے۔ زمانے کے طوفان اس کے قدموں میں لغزش نہیں پیدا کر پاتے، کہ رات کو جب وہ مصلی پہ آتا ہے تو وہ پتے کی طرح لرز رہا ہوتا ہے، اور دن کو جب وہ میدان عمل میں آتا ہے تو وہ ایک شیر کی طرح کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اشداء علی الکفار، معاشرے کے مقابلے پر، ظلم کے مقابلے پر وہ جمع ہوا ہوتا ہے۔ جو شان پیغمبر کے اصحاب کی ہے، جو سچے اصحاب ہیں، جو شان امام زمانہ کے انصار کی ہے۔ بلند صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد۔ تو میں یہاں تک آپ کو اس لیے لایا کہ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آخر کی یہ 2 تقریریں ہیں، آج کی اور کل کی، لہذا اس میں دیکھنا ہے کہ فاطمی تعلق کتنا ہے اور کتنا کمزور ہو گیا۔ قرآن کریم کو جب آپ اٹھائیں، دیکھیے ایک بات میں نے عرض کی تھی کسی موقع پہ کہ ایک انسان کی کہانی سے دلچسپی بہت پرانی ہے، لہذا ہر دور میں آپ کو کہانیاں، داستانیں، واقعات، قصے یہ نظر آئیں گے، لکھے ہوئے بھی، سینہ بسینہ چلتے ہوئے بھی بیان کرتے ہیں۔ مگر ایک فرق ہے، کچھ کہانیاں وہ ہیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے منتخب کرتے ہیں، ہم ان کو سناتے ہیں، اور کچھ کہانیاں وہ ہیں جو قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ کی ہیں۔ ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا بندے کے انتخاب میں اور خالق کے انتخاب میں۔ ہماری کہانیاں دل بہلانے کے لیے ہیں، ہماری کہانیاں دل بہلانے کے لیے ہیں، قرآن کے واقعات ضمیروں کو جگانے کے لیے ہیں، لہذا ان میں عبرت ہے، ان میں درس ہے، ان میں پیغام ہے۔ انہی واقعات کو قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ کیا۔
کہ ان واقعات کو تم دیکھتے چلے جاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ کون سی قومیں ہیں کہ جن قوموں کے اوپر عذاب آیا، اللہ کی ناراضگی کا جنہوں نے سامنا کیا، اور پھر وہ کہاں پہنچ گئے، کس پستی میں۔ تو یہ قرآن کریم ہم کو بتا رہا ہے، سب کھول کھول کے باتیں رکھ دی گئی ہیں۔ جناب عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جناب عیسیٰ کا انتظار ہو رہا تھا، اور جناب عیسیٰ کا انتظار کرنے والے وہ تھے کہ جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ عیسیٰ آئیں گے، اللہ کا نبی آئے گا، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں باتوں کو، لیکن جب جناب عیسیٰ تشریف لائے اور اب جناب عیسیٰ نے انہی سے جو انتظار کر رہے تھے، جناب عیسیٰ نے ان سے کہا، ان کو پکارا، ان کو دعوت دی، ان کو جگایا۔ قرآن نے ان لفظوں کو محسوس کیا کہ جناب عیسیٰ نے ان کے درمیان کھڑا ہو کے کہا، من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، کہ تم میں سے کون ہے جو میرا ناصر بنے اللہ کی راہ میں۔ لبیک کہنے والی زبانیں خاموش تھیں، آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ محسوس کر لیا جناب عیسیٰ نے، دعوت کو آگے بڑھایا۔ کچھ لوگ آئے جناب عیسیٰ کی اس آواز کا جواب دیتے ہوئے، اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی قرآن نے محفوظ کیا۔ انہوں نے آ کے بڑے تمطراق کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ کہا کہ عیسیٰ ہم آئے ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، نحن انصار اللہ۔ جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا ناصر؟ انہوں نے آ کے کیا کہا؟ ہم ہیں اللہ کے ناصر۔ اگر بظاہر دیکھیں تو یہ گستاخی ہے کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں آؤ میری مدد کرو، اور یہ اتنے بڑے دعوے دار ہو کہ آگے کہنے لگے کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں۔ لیکن ان کا جذبہ اور ان کی لبیک، ان کا آنا، اس میں خلوص تھا، لہذا خالق کائنات نے ان کی لفظوں کو یوں ہی محفوظ کر دیا، ان کے اس دعوے کو قبول کر لیا، ان کی لفظوں کو یوں ہی محفوظ کر لیا اپنے دامن میں۔ اور اب جب نبی کریم نے مدد کے لیے پکارا تو اب نبی نے یہ نہیں کہا کہ من انصاری، کون ہے میرا نصرت کرنے والا، بلکہ اللہ نے انہی لفظوں کو جو جناب عیسیٰ کی آواز پر آ کر اپنی زبان پر انصار لائے تھے، انہی لفظوں کو بیان کر دیا قرآن کریم نے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے ناصر بنو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ مگر اللہ کا ناصر بننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا ناصر وہی بن سکتا ہے جو معصوم سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے۔ معصوم سے رشتہ اسی کا مضبوط ہو سکتا ہے جو اپنے کردار کو بلند رکھے۔ کردار اسی کا بلند ہو سکتا ہے جو شب و روز اپنا جائزہ لیتا رہے۔ شب و روز جائزہ وہی لے سکتا ہے جس کی روح بیمار نہ ہو، جس کی روح سو نہ رہی ہو۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جسم بیمار ہے یا صحت مند ہے یہ پتہ چل جائے گا، لیکن روح بیمار ہے یا صحت مند ہے یہ ایسے پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے وہ دو آنکھیں کھولنی پڑیں گی جو دل میں موجود ہیں، اس کے لیے نبضوں پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا تاکہ معلوم ہو سکے۔ اب بات آگے بڑھی کہ پتہ کیسے چلے کہ کون کس روح کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ سو رہی ہے اور کون سی جاگ رہی ہے۔ لہذا یہاں پہلی بات آئی کہ روح کے سونے اور جاگنے کے لیے نبضوں پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سی روح سو رہی ہے۔ کہا یہ دیکھتے رہنا کہ کہاں شعور زندہ ہے۔ جہاں شعور اور بصیرت ہو تو روح بیدار ہے، شعور اور بصیرت نہ ہو تو روح سوئی ہوئی ہے۔ دوسری چیز، روح صحت مند ہے یا بیمار کیسے پتہ چلے؟ کہ یہ پتہ چلے گا کہ جب دین کے بارے میں اس کا یقین دیکھو گے۔ جو یقین کی منزل پر ہوگا تو سمجھو کہ روح صحت مند ہے، جو شک کی تاریکی میں ہوگا تو سمجھو کہ روح بیمار ہے۔ کاش کہ اس بات کو پہنچا سکوں۔ جو یقین کی منزل میں ہو، نہیں نہج البلاغہ کا جملہ عرض کر دوں، مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے چاہنے والوں سنو، مولا کے اس پیغام کو دلوں کے کان سے سن کر محفوظ کر لو۔ جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو
یاد رکھو شک کے عالم میں ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو جاؤ، ہر سانس میں عبادت کا ثواب ملتا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دو باتیں ہو گئیں، شعور طے کرے گا کہ سوئی ہے یا بیدار، یقین طے کرے گا، یقین طے کرے گا کہ بیمار ہے یا صحت مند۔ مردہ اور زندہ کا فیصلہ کس سے ہوگا؟ کہ مردہ اور زندہ کا فیصلہ ہوگا علم سے۔ اگر جہل ہے تو روح مردہ ہے، اگر علم ہے تو روح زندہ ہے، اگر علم ہے تو روح زندہ ہے۔ اچھا علم کہتے کس ہیں؟ میں یہاں پہ رکوں گا نہیں اس مرحلے پہ، اس لیے کہ بہت دور تک مجھے جانا ہے، لیکن ذرا سا اور آپ اتنا متوجہ ہیں تو 1 منٹ اور آپ کی توجہ حاصل کر لوں۔ بڑے جملے آپ نے سنے ہوں گے اور بڑی باتیں آپ کی زبان پہ آئی ہوں گی کہ علم انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، علم قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، علم زندگی کو بدل دیتا ہے، علم انسان کا کردار بنا دیتا ہے، علم انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے، علم ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ مگر میں ذرا سا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اس جملے سے ذرا سا اختلاف کرتے ہوئے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علم تبدیلی نہیں لاتا، علم عروج نہیں عطا کرتا، علم قوموں کو زوال سے عروج کی طرف نہیں لے جاتا۔ اب آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کو میری بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے، آپ اتفاق نہ کریں، آپ کو یہ پورا حق ہے، مگر میری بات ذرا سا ایک مرحلے آگے بڑھنے دیں۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ غور کرنا ہے، علم انسان کی زندگی نہیں بدلتا، جب علم عمل میں ڈھل جاتا ہے تب زندگی بدلتا ہے۔ اور یہ بات جو میں نے کہی، علماء تشریف فرما ہے، یہ بات جو میں نے کہی قرآن کریم کی روشنی میں کہی، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ اہل کتاب نبی کو جانتے نہیں تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو نبی کو ایسے جانتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ بھائی باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، اتنا انہیں نبی کے نبی ہونے کا علم تھا، مگر یہ علم ان کو پستیوں سے نکال نہیں سکا، چونکہ یہ علم تھا تو صحیح مگر یہ علم عمل میں نہیں ڈھل سکا، علم عمل میں نہیں ڈھل سکا۔ اسی لیے ایک جملہ کسی موقع پہ کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں اس کو، آکسفورڈ چلے جائیں یا کیمبرج چلے جائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، بڑی سے بڑی یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے سکتی ہے، اور یہ ڈگری، اب نوجوانوں کے لیے ہے ہی جملہ، یہ ڈگری آپ کو لٹریٹ تو کر سکتی ہے، ایجوکیٹ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر ایک مفکر کا جملہ یاد آیا، ایک ایجوکیشنسٹ نے، بڑا اچھا ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر علم تمہاری شخصیت میں نظر نہ آئے، اگر علم تمہاری زندگی میں اثر نہ ڈالے، تبدیلی نہ لائے، تو پھر یہ ساری ڈگریاں تمہارے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں۔ یہ تمہارے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں کہ ابا نے یہاں اس یونیورسٹی میں اتنا خرچ کیا، دلیل کا یہ ڈگری، فلاں یونیورسٹی میں گئے کتنے لاکھ لگے، اتنے، دلیل ڈگری۔ ڈگری سے نہیں پتا چلے گا، اس ڈگری کے حاصل کرنے میں جو وقت لگایا، اس وقت نے تجھے پستی سے نکالا کہ نہیں نکالا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جو اصطلاحات استعمال کی، اس میں اصطلاح ہے جاہلیت، ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت۔
جہالت اور جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ جہالت پر مبنی، جہالت پر بیسڈ طرز حیات کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جہالت کی بنیاد پر جو رسوم قائم ہو گئے، جو نظریات قائم ہو گئے، ان پر زندگی گزار رہے تو اسے جاہلیت کہتے ہیں۔ اسی لیے علاج کیا ہے؟ جہل کا علاج ہے علم، جاہلیت کا علاج ہے تربیت۔ جہل کا علاج ہے تعلیم، جاہلیت کا علاج ہے تربیت۔ پیغمبر کے لیے کیا فرمایا؟ نبی کریم کو کیوں بھیجا؟ تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال سکیں، جاہلیت کا یہ طرز ختم ہو سکے، تم علم کی روشنی میں آ سکو۔ علم آئے گا تو یقین آئے گا، علم آئے گا تو انسان کی حیات آگے بڑھے گی۔ اور یہاں تک اگر میں بات کو لا سکا ہوں تو اب ایک جملہ کہہ دوں، سلام کیجئے اس بی بی کو جو ہر صفت میں علی کی ہم پلہ ہے، مولائے کائنات کی کف ہے، مولائے کائنات کی ہم پلہ ہے۔ اگر علی باب مدینۃ العلم ہے تو شہزادی کو بارگاہ احدیت سے جو تحفہ ملا وہ تحفہ علم ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں اللہ نے 10 عورتوں کو، 10 خواتین کو عالم و آدم میں، تاریخ عالم و آدم میں منتخب کر لیا اور ان کو تحفے دینے شروع کیے۔ میں سب کا بیان نہیں کر رہا، نہ میرے حافظے میں اس وقت ہے کہ حوا کو اللہ نے تحفہ دیا۔ حوا ہیں، مریم ہیں، آسیہ ہیں، بلقیس ہیں، مادر موسیٰ ہیں، جناب خدیجہ طاہرہ ہیں۔ ایسی 10 خواتین کو تاریخ سے اللہ نے منتخب کیا اور انہیں تحفے دیے۔ کسی کو توبہ کا تحفہ دیا، کسی کو حکمت کا تحفہ دیا، کسی کو مغفرت کا تحفہ دیا، کسی کو آگے بڑھتے بڑھتے بات آئی جناب خدیجہ تک کہ جناب خدیجہ کو اللہ نے اپنی رضا کا تحفہ دیا۔ جناب خدیجہ کو اللہ نے اپنی رضا کا تحفہ دیا، مریم کو صفوت کا تحفہ دیا، خدیجہ کو رضا کا تحفہ دیا، حوا کو توبہ کا تحفہ دیا، مادر موسیٰ کو استقامت کا تحفہ دیا، بلقیس کو حکمت کا تحفہ دیا۔ اور پھر امام نے کہا اور ہماری جدہ ماجدہ کو اللہ نے علم کا تحفہ دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہماری جدہ کو اللہ نے علم کا تحفہ دیا۔ اب آپ متوجہ ہیں، لہذا ایک بات عرض کر دوں، علم کا تحفہ مل گیا لیکن حکمت تو ان کے پاس چلی گئی، صفوت تو ان کے پاس چلی گئی، رضا تو ان کے پاس چلی گئی، توبہ تو وہ لے گئیں، یہ باقی صفات تو بڑھ گئیں۔ شہزادی کو تحفہ علم ملا کہ یہی راز تو تم کو بتانا چاہتے ہیں، العلم اصل کل خیر، علم ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ یعنی جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس ساری خوبیاں سمٹ آئیں گی۔ جہاں علم ہوگا وہاں توبہ بھی ہوگی، وہاں مغفرت بھی ہوگی، وہاں حکمت بھی ہوگی، وہاں صفوت بھی ہوگی۔ یعنی جو کچھ اللہ نے سب کو عطا کیا وہ سمیٹ کے جب ایک ہستی میں جمع کیا تو جناب فاطمہ زہرا کی ذات اقدس بن، ذات اقدس بن۔ اللہ نے علم کا تحفہ دیا۔ تو اب روح مردہ کب ہوتی ہے؟ کہ روح مردہ ہے اگر جہل میں رہے، جہالت میں رہے، جاہلیت میں رہے۔ روح زندہ کب ہوگی؟ جب علم کے سائے میں آ جائے۔ آؤ آؤ فاطمہ کے سائے میں آ جاؤ تاکہ روحیں زندہ ہو جائیں، روحیں زندہ ہو جائیں۔ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو زمانہ ہے، آسان نہیں ہے زندگی گزارنا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی، پھر دہراتا ہوں اس بات کو کہ آسان نہیں ہے زندگی گزارنا، اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے سختیاں بڑھ رہی ہیں، چیلنجز بڑھ رہے ہیں، ایمان کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، نئی نسل کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ ہم نے کسی طرح اپنی زندگی گزار دی لیکن آنے والوں کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں، اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے، پھر سنیے، ویسے ویسے اچھی صفات ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ میں کیسے عرض کر رہا ہوں؟ پھر میں روایت کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں جس کو پھیلانے کا بالکل موقع نہیں، سمیٹ کے آج ساری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی روایت کہ جس میں جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ
میرا آنا آخر زمانہ میں اس دنیا میں 10 مرتبہ ہوگا، یعنی ہوگا بہت سی مرتبہ لیکن 10 مرتبہ کی بات ہے کہ آخر زمانہ، آخر دور، قرب قیامت کا زمانہ جب آئے گا تب 10 مرتبہ میں اس دنیا میں حکم خدا سے آؤں گا، مگر اس وقت کچھ لے کے نہیں آؤں گا، وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا، پیغمبر چلے گئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اس وقت کچھ لے کے نہیں آؤں گا، بلکہ اس وقت حکم خدا سے اس دنیا سے کچھ لے جانے کے لیے آؤں گا، کچھ دینے کے لیے نہیں، کچھ لے جانے کے لیے۔ اب روایت بہت تفصیلی ہے مگر میں خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لے جانے کے لیے۔ کیا لے جانے کے لیے آؤ گے؟ تھک تو نہیں گئے؟ صلوات ایسی پڑھ دیجئے بس۔ کہا 10 مرتبہ میری آمد ہوگی اس دنیا سے کچھ لے جانے کے لیے۔ میں نے بالکل خلاصہ کر لیا تاکہ اس 40 منٹ کی روایت کو 5 منٹ میں سنا کے اس سے ایک نتیجہ نکال لوں کہ سب سے پہلے جب میں اس دنیا میں آؤں گا تو یہاں سے برکت لے کے چلا جاؤں گا، یہاں سے برکت لے کر چلا جاؤں گا۔ میں رکتا ہوں یہاں پہ، آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو اس دنیا میں برکت نظر آ رہی ہے؟ دولت میں برکت ہے؟ وقت میں برکت ہے؟ زندگی میں برکت ہے؟ آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، برکت ختم ہو رہی ہے۔ ابھی جمعہ آیا تھا پھر جمعہ آ گیا، ابھی اتوار گیا تھا پھر اتوار آ گیا، 1 مہینہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں، سال کہاں چلا گیا معلوم ہی نہیں۔ میں اگر اپنا جائزہ لیتا ہوں اور میری عمر کے لوگ اپنا جائزہ لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل کسی تو بات ہے کہ ہم یوں کھیلا کرتے تھے، کودا کرو، پھر گرمیوں کی چھٹیاں آتی تھیں، کتنے لمبے لمبے دن ہوتے تھے، کتنا انجوائے کیا ہے، ہمارا بچہ انجوائے کر رہا ہے اتنا۔ یہ ہے برکت کا اٹھا لیا جانا۔ برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، دولت میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ پھر آؤں گا یا رسول اللہ، رحمت لے کے چلا جاؤں گا، رحمت لے کر چلا جاؤں گا۔ دیکھیں اس دنیا میں جہاں جہاں بھی رحمت کا کوئی مظہر آپ کو نظر آئے وہ رحمت خداوندی کا ہی دین کی ہی عطا۔ ماؤں کے دلوں میں اولاد کے لیے رحمت ہے، یہ رحمت خدا کا صدقہ ہے، یہ رحمت خدا کا صدقہ ہے۔ جانوروں کے بچے، اس لیے کہ اب وہ روایات علماء تشریف فرما ہے، بڑی روایات ہیں کہ اللہ کی رحمت کا اس کی کوئی حد نہیں، تم نے اندازہ لگا سکتے کہ اس نے، اب یہ سمجھانے کے لیے، فہم کے لیے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں اس روایت میں جا نہیں رہا، صرف بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کا کسی جگہ لکھا کہ 70واں حصہ، کہیں لکھا کہ 100واں حصہ ہے جو تمام مخلوقات کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اور یہ جو ایک دوسرے سے محبت ہے، یہ جو ایک دوسرے کے اوپر مہربانی ہے، یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو اگر 100واں حصہ ہو، 1000 میں کوئی بھی حصہ ہو، لیکن اسی حصے کے نتیجے میں اولین سے آخرین تک جتنے موجود ہیں، ماں باپ بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو اسی رحمت کی وجہ سے، جانور اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو اسی رحمت کی وجہ سے، بھائی بھائی میں محبت ہے تو اسی رحمت کی وجہ سے، ہمسائے سے محبت ہے، جتنی محبتیں جہاں جہاں بھی ہیں اسی رحمت پروردگار کے جس کا کوئی حد نہیں، اس کا ایک ذرہ ہے جو سب میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس کی رحمت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ پھر رحمت کا اٹھا لیا جانا کیا ہے؟ ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اس دنیا میں ہے، رحیم آخرت میں ہے۔ رحمان کی رحمت سب کے لیے ہے، موسیٰ کو بھی ملے گی، فرعون کو بھی ملے گی۔
رحیم کی رحمت صرف ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنائیں گے. کہ رحمت اٹھا لی جائے گی. میں اس سے زیادہ تشریح کا موقع نہیں اس لیے چھوڑتے ہوئے رحمت لے کے چلا جاؤں گا کہ پھر میں اس دنیا میں آؤں گا حکم خدا سے اور اس دنیا سے غیرت لے کے چلا جاؤں گا. غیرت لے کے چلا جاؤں گا. پھر حکم خدا سے آؤں گا حیا لے کے چلا جاؤں گا. غیرت چلی گئی, حیا چلی گئی. 10 سال پہلے کی دنیا سے آج کی دنیا کا تقابل کر کے دیکھ لیجئے. 10 سال میں بے حیائی کے معاملے میں 100 سال کی چھلانگیں لگا دی انسان نے. ایسا ہے نہیں؟ کہاں گیا؟ اپنا بچپن یاد کریں, اپنی جوانی دیکھیں. ہم جو لحاظ تھا, جو آہستہ آہستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سب, لیکن اگر دیکھیں تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. غیرت نہیں ہے, حیا نہیں ہے. جن مناظر کے لیے انسان گھر میں بھی پہلے یقینی بناتا تھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہ مناظر آج آپ کو چوراہوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں. بے حیائی کے مناظر ہر وقت موجود ہیں. باپ اور بیٹے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بے حیائی کے مناظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غیرت گئی, حیا گئی. کب پھر آؤں گا اور اس دنیا سے سچ لے کے چلا جاؤں گا. اہل صداقت سے سچ لے لیا جائے گا. یعنی جو واقعی ہوں گے وہ خال خال ہوں گے, وہ کم کم ہوں گے, وہ گوشہ نشین ہوں گے. سچے کو سچ بولنے میں بھی خوف محسوس ہو رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے. جھوٹا ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے, اور اس پہ المیاں یہ کہ سچ بولنے والا اکیلا ہے, جھوٹے کے ساتھ مجمع ہے. اس کے حمایتی کتنے, اس کے کہ سچ اٹھا لیا جائے, وہ لے کے چلا جاؤں گا. کہ پھر آؤں گا اور علم لے کے چلا جاؤں گا. علم لے کے چلا جاؤں گا. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علم کیا ہے. لکھی ہوئی عبارت علم نہیں ہے. جو ابھی بات میں نے عرض کر دی, لکھی ہوئی عبارت علم نہیں ہے, کتابیں علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو عمل میں ڈھل کے کردار میں جھلکنے لگے. چہرے علم نہیں ہے, لباس علم نہیں ہے, منصب علم نہیں ہے, رتبہ علم نہیں ہے. اصل علم ہی وہ ہے. سب سے بڑی پہچان علم کی. اہل علم تشریف فرما ہے, ارباب فہم و دانش موجود ہیں. اللہ ایک صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے بڑی پہچان بالکل نبضوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے. قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرتے ہی وہ ہیں جو عالم ہوں. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہی وہ ہیں جو عالم ہوں. جاہل نہیں ڈرتا اللہ سے, وہ سرکشی اختیار کرتا ہے. یعنی اب میں نے کہا نا نبض پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. پہچان علم کی کیا کہ اگر ڈگری کے ساتھ خوف خدا ہے تو علم ہے. اگر ڈگری کے ساتھ خوف خدا ہے تو علم ہے. اگر طاقت کے ساتھ خوف خدا ہے تو علم ہے. اگر اقتدار کے ساتھ خوف خدا ہے تو علم ہے. بھائی اب نہ پوچھئے, نہیں پلٹوں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, مگر پھر کہ ایک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سنو جب میری بیٹی مصلی عبادت پر جاتی ہے
تو اس کی کیفیت، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خوف خدا سے اس کا چہرہ زرد ہوتا ہے، اور اس کے مصلی عبادت پر آنے سے ایک ایسا نور قائم ہوتا ہے کہ وہ نور عرش والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے چاند چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے ستارہ چمکتا ہے۔ اور جب مصلی عبادت پر آئے، وہ علم، وہ نور قائم ہو اور وہ نور چمکے، تب اللہ ملائکہ پر فخر کرتے ہوئے، خناس کرتے ہوئے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے سکان سماوات، دیکھو دیکھو میری کنیز خاص کو دیکھو۔ پہلے دن سنایا تھا، دیکھو میری کنیز خاص کو دیکھو، دیکھو دیکھو کس طرح میرے خوف سے اس کا بدن لرز رہا ہے، اس کا چہرہ زرد ہے، اس کے ہاتھ پیروں میں راشا ہے، یہ اپنے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ اپنے پورے وجود کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ میری بارگاہ، جہاں علم ہوگا وہاں خوف خدا ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں خضوع و خشوع ہوگا، میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور پھر اس کے بعد والا اعلان سنایا تھا کہ سنو، میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں، میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے شیعوں کو جہنم سے نجات عطا کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں شہزادی کونین کے شیعوں میں قرار دے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے اس کے لیے بہت بلند۔ تمام ائمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھ جائیں، علماء تشریف فرما ہے، وقت نہیں میرے پاس ورنہ میں اور کچھ حوالے عرض کر دیتا، کہ تمام علماء کی سیرت دیکھیں، یہی نظر آئے گا کہ مولائے کائنات میدان جنگ میں جسے دیکھ کے دشمن کے بدن میں لرزہ طاری ہو جائے، نہیں، جس کا نام آج 1400 سال کے بعد زبان پر آنے سے دشمن کو لرزہ طاری ہو جائے، وہ جب خود رب کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کیا عالم ہے؟ حاکم شام کا دربار ہے، مولا کا چاہنے والا کیفیت بیان کر رہا ہے۔ کہو کہو، کہ تو میری گردن کاٹ دے گا، کہ نہیں، جان کے پناہ دی، کہ کیا پوچھتا ہے کس کے بارے میں؟ تو نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ جو گرمیوں میں بھی موٹا لباس پہنتا تھا، جو جو کی سوکھی ہوئی روٹی بھی پانی میں ڈبو کے کھاتا تھا، تو نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا کہ جب وہ ہمیں اپنے سے قریب کرتا تھا تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک سے سب سے زیادہ محبت۔ سن، تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا ہے جسے راتوں کی تاریکیوں میں نے دیکھا ہے کہ اپنی داڑھی اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے کہ اے معبود، سفر طویل ہے اور زاد سفر قلیل ہے۔ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا ہے جو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے کہتا تھا، بتاؤ بتاؤ اے فلک کے ستاروں، تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ جو درزی کے باس جب اپنے لباس میں پیوند لگوانے کے لیے گیا تو درزی نے کہا، مولا اب اس میں کہاں جگہ بچی ہے کہ میں اس میں پیوند لگا سکوں؟ اور اس کے بعد اس نے آواز دے کے کہا تھا، اے میرے مالک، گواہ رہنا، علی نے لباس کو نہیں چھوڑا، لباس نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ہے علم۔ علم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کا علم لے کے چلا جاؤں گا، وقت مجھے پتہ نہیں کتنا ہو گیا، پڑھتے ہوئے ایک صلوات ذرا مل کے پڑھے، محمد و آل محمد۔ علم لے کر چلا جاؤں گا، پھر حکم خدا سے آؤں گا، حاکموں سے عدل لے کر چلا جاؤں گا، حاکموں سے عدل لے جاؤں گا، ثروت مندوں سے سخاوت لے جاؤں گا، فقیروں سے توکل لے جاؤں گا۔ اب میں نے مختصر کر دی بات، موقع ہوگا تو کل بھی بات کر لیں گے۔ فقیروں سے توکل لے جاؤں گا، ثروت مندوں سے سخاوت لے جاؤں گا، حاکموں سے عدل لے جاؤں گا۔
کہ پھر ایک زمانہ آئے گا جب میں اہل ایمان سے ایمان لے جاؤں گا. لمحہ فکریہ ہے. کان الاسلام غریبا سیکون غریبا. اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو یہ غریب تھا، یہ اجنبی تھا، لوگ اس کو جانتے نہیں تھے. اور پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام پھر غریب ہو جائے گا، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. اہل ایمان سے ایمان لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے صاحبان ایمان، پورے اسلام میں داخل ہو. اے صاحبان ایمان، ایمان تو لاؤ. اہل ایمان سے ایمان لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان پہ کلمہ تو ہوگا، ایمان کے دعوے تو ہوں گے، مگر دل ایمان سے خالی ہوگا. دل ایمان سے خالی ہوگا. لمحہ فکریہ ہے. کیوں ہوگا ایسا؟ بس آخر میں رکتا ہوں بات کو. کیوں ہوگا ایسا؟ دیکھیے، جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شہزادی کے 9 نام ہیں جو اللہ نے رکھے: فاطمہ، زہرا، صدیقہ، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، طاہرہ. یہ متوجہ کیا گیا ہے ہمیں، یہ متوجہ کیا گیا ہے ہمیں. راضیہ و مرضیہ ہیں، زکیہ ہیں، طاہرہ ہیں، محدثہ ہیں، فاطمہ ہیں، زہرا ہیں. پہلی بات عرض کروں، میں آؤں گا برکت لے کے چلا جاؤں گا. اللہ بی بی کا نام کیا رکھ رہا ہے؟ مبارکہ. مبارکہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے صدقے میں برکتیں ملیں، جس کے صدقے میں برکتیں ملیں. تو برکتیں وہیں سے ختم ہوں گی کہ جن کا رشتہ فاطمہ زہرا سے کمزور ہو جائے، ورنہ مبارکہ ہے بی بی. دنیا میں ساری برکتیں ہیں ہی فاطمہ زہرا کے صدقے میں. رزق مل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند آ رہا ہے، روشنی لٹائی جا رہی ہے، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں. یہ مادی برکتیں ہیں. اور مانوی برکتیں، بس میں نے روک لی گفتگو. مانوی برکتیں ذرا سنیے گا. جب انسان بہت تھک جاتا ہے، تھکن سے چور ہو جاتا ہے، تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی سہارا دینے والا ہو، کوئی مدد کرنے والا ہو. یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں بیٹی تمہیں مدد کرنے والی کنیز چاہیے یا تمہیں ایسا تحفہ دے دوں کہ جس سے اللہ کی رضا مل جائے، جس سے آخرت کے درجات مل جائیں. اگر اس موقع پر فاطمہ اپنے لیے کنیز ہی پر اصرار کرتی تو اس میں صرف فائدہ جناب زہرا کا تھا، مگر زہرا کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنے سے پہلے، امام حسن کی روایت معلوم ہے نا کہ میں نے دیکھا پوری رات مصلی عبادت پر میری اماں ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، اس پڑوسی کے لیے، اس پڑوسی کے لیے، اس ہمسائے کے لیے، اس عزیز کے لیے. کہا میں نے پوری رات عبادت کرتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا اماں ان کے بارے میں مانگا، ان کے بارے میں، اپنے بارے میں دعا نہیں کی. کہا الجار ثم الدار، پہلے اور پھر ہم. جو دوسروں پر ترجیح دیتی ہوں، اگر وہ اپنے لیے کنیز لے لیتی اس وقت تو صرف ان کا مسئلہ حل ہوتا، مگر لاکھوں سلام کہ اس نے کنیز لینے کے بجائے وہ تسبیح دی، کہ وہ تسبیح رسول سے لی اور امت کو تحفے میں دی. کہ اس تسبیح کو پڑھتے چلے جاؤ، برکتوں کا نزول ہوتا چلا جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
मुबारका, क्या है मुबारका होना? अब इनमें से एक एक लक़ब वो है कि उस पर एक मजलिस पूरी हो तो बात किसी हद तक हक अदा हो। मुबारका कहते किसे हैं? इस तस्बीह का फैज़ क्या है? जैसे हम मामूली समझ के यूं ही अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, क्या फैज़ है? इंशाअल्लाह कल कुछ बात करूंगा इस पे। मुबारका, रहमत, बरकत। अब एक एक चीज को देखते चले जाइए, और अगर मैं पलट के जाऊं शहजादी की सीरत में, अब वक्त बचा नहीं उतना, मगर इतना अस्मा कहती हैं कि जब बीबी ने मुझसे कह दिया कि अस्मा मैं हुजरे में चली जाऊंगी, जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझना कि फातिमा जिंदा। अस्मा कहती हैं मैंने कान लगाया, मैंने सुना कि बीबी क्या कह रही हैं, का तस्बीह पढ़ती जाती थी और बख्शिश उम्मत की दुआ करती जाती। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या है बीबी, क्या है बीबी की हस्ती, क्या है शख्सियत। नहीं 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 है हमारे पास, वो आंख नहीं है, वो दिल नहीं है, वो शऊर नहीं है, वो रूह नहीं है। परवरदिगार हमें अता कर दे, हमें दे दे, शहजादी की मारिफत का एक कतरा दे दे। शहजादी ने जिंदगी में जिन चीजों को तरजीह दी, हर कदम पर तरजीह, किस चीज को तरजीह दे रही हैं? वसीयत कर रही हैं। वसीयत, एक वसीयत तहरीरी है, एक वसीयत अमीरुल मोमिनीन से, एक वसीयत ज़ैनब से, एक वसीयत अस्मा से है। सब वसीयतें, वक्त नहीं कि सब पे बात करूं, खुलासा करके अर्ज करूं, वसीयतें कर रही हैं। क्या वसीयतें? बस इसी मसाइल पे आज मजलिस तमाम हो जाए, जहां तक भी बात पहुंच सके। वसीयतें करते हुए कह रही हैं, ये तहरीरी वसीयत है कि जिसमें बीबी फरमा रही हैं, या अली यौम फिराक आ गया, है अली यौम फिराक आ गया, जुदा होने का दिन आ गया। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं गवाही देती हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है, मैं गवाही देती हूं कि जन्नत बरहक है, दोज़ख बरहक है, कब्र बरहक है, कब्र से उठाया जाना बरहक है। या अली, अल्लाह ने आपको मेरा हमसर बनाया है। या अली, हम दुनिया में भी साथ रहे, हम आखिरत में भी साथ रहेंगे, मगर या अली अब जुदाई का वक्त आ गया है। आपकी ज़हरा थक गई। आपकी ज़हरा थक गई। मैंने आपको खुदा के हवाले किया। या अली, आप पर मेरा सलाम, मेरे बच्चों पर मेरा सलाम। या अली, कयामत तक पैदा होने वाली मेरी नस्लों पर मेरा सलाम। अज़ादारों, जवाब दो, तुम्हारी मालिका ने सलाम कर। ये तहरीरी वसीयत है, ये तहरीरी वसीयत है। अब ज़बानी वसीयत सुनो। बच्चों से कहा, बच्चों नाना के रोजे पे चले जाओ, बच्चों नाना के रोजे पे चले जाओ और मेरी शिफा के लिए दुआ करो। ज़ैनब और कुलसूम को भी अपने से अलग किया
اور اس کے بعد کہا یا علی میرے پاس بیٹھ جائیے. علی قریب بیٹھ گئے. عجب فکر ہے. علی قریب بیٹھ گئے. علی زہرا کا چہرہ دیکھ رہے تھے. زہرا علی کا چہرہ دیکھ رہی تھی. چہرہ دیکھتے دیکھتے علی اتنا روئے, اتنا گریہ کیا کہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا. کیوں رو رہے تھے؟ کیوں روئے؟ اس لیے کہ جسم کا سارا گوشت گھل چکا تھا. کتاب کے فقرے ہیں کہ 4 یا 5 کیفیتوں سے جناب زہرا کو الگ نہیں دیکھا. بابا کے بعد کیا تھا کہ ماتھے پہ ہمیشہ پٹی بندھی رہتی تھی, آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے تھے, زبان پہ ہمیشہ نوحہ رہتا تھا, زبان پہ ہمیشہ نوحہ رہتا تھا, ہمیشہ گریہ, اور دل ہمیشہ غم سے بھرا رہتا تھا. اور عجب فقرہ سنیے گا اس کے بعد, عجب فقرہ ہے لکھا ہے. اور کیفیت کیا تھی؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد غش آ جاتا تھا. ہر تھوڑی دیر کے بعد غش آ جاتا تھا. بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتی تھی اے بچوں دیکھو اس دروازے سے تمہارے نانا آیا کرتے تھے, مگر اب مجھے وہ چہرہ نظر نہیں آتا, اب مجھے وہ آواز سنائی نہیں دیتی, اب مجھے وہ تلاوت سنائی نہیں دیتی. کبھی کہتی تھی بابا آپ کا منبر تاریخ ہے, بابا آپ کی محراب سونی پڑی ہے, بابا آپ کے اہل بیت پر ظلم ہے. اے بابا آپ کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے, بابا یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پہ چمکنے والے چاند کی روشنی کم ہو گئی, ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے. اے بابا آپ کے اہل بیت کا وہ رتبہ نہیں رہا. ارے کیسے زہرا یہ بات نہ کہیں جن پر درود پڑھے بغیر نماز قبول نہ ہو, مدینے میں ان کو سلام کرنے والے. علی بہت دیر تک چہرہ دیکھ کر روتے رہے. اس کے بعد علی بھی رو رہے تھے, زہرا بھی رو رہی تھی. ایک مرتبہ دلاسا دیا بی بی نہ روئیے, کہا یا علی میں اپنے لیے نہیں رو رہی, میں اپنے بعد آپ کی تنہائی پہ رو رہی ہوں. یا علی میں اپنے بعد آپ پہ آنے والی مصیبت پہ رو رہی ہوں. اور پھر بی بی سنبھل کے بیٹھی, عجب جملہ کہا, سننا ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا. ایک مرتبہ کہا یا علی ایک بات تو بتائیے, یا علی میں نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا؟ میں نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. کیوں پوچھ رہی تھی یہ بی بی, کیوں پوچھ رہی تھی؟ عزیزو جملہ سنو گے محفوظ کرنا. صدیقہ کو اپنے جھٹلائے جانے کا صدمہ اتنا تھا کہ جاتے جاتے صدیق اکبر سے گواہی لے رہی تھی, یا علی آپ صدیق اکبر ہیں, آپ بتائیے آپ کی زہرا نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا, آپ کی زہرا نے کبھی خیانت تو نہیں کی؟ یا علی اب میں جا رہی ہوں, اب آپ کو یہ آواز سننے کو نہ ملے گی, اب آپ یہ چہرہ دیکھ نہ سکیں گے, مگر یا علی مجھے بھول مت جائیے گا, کبھی کبھی میرے قبر پہ آتے رہیے گا. یا علی قبر کے سرحانے بیٹھ کے تلاوت قرآن کیجیے گا. یا علی مجھے آپ غسل دیجیے گا,
رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں تابوت میں جنازہ اٹھائیے گا۔ یا علی پیراہن کو جدا نہ کیجیے گا، یا علی فلاں فلاں کو جنازے میں آنے نہ دیجیے گا، یا علی مجھے قبر میں دفن کرنے کے بعد پانی چھڑکیے گا، قبر کا نشان مٹا دیجیے گا، نشان قبر مٹا دیجیے گا۔ یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ میرے حسن و حسین ابھی چھوٹے ہیں، میری زینب و کلثوم ابھی چھوٹی ہیں، میرے حسن و حسین اگر ان سے لغزش ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، یا علی وصیتیں کر رہی ہیں بی بی، مولا بھی گریہ کر رہے ہیں، شہزادی بھی گریہ کر رہی ہیں، بس اسی گریہ پہ مجلس روک رہا ہوں، لیکن یہ تھی بی بی کی وصیتیں مولا کو۔ کچھ وصیتیں اور کی، وقت تو بچا نہیں کہ میں پڑھوں، مگر اتنا عرض کرتا ہوں وہ اور وصیتیں کیا تھی جانتے ہیں؟ وہ کب پتہ چلا؟ وہ پتہ اس وقت چلا جب 10 محرم 61 ہجری کو حسین سر سے پیر تک زخمی زینب کے سامنے کھڑے تھے، وہاں علی سے زہرا رخصت ہو رہی تھی، یہاں پنجتن میں حسین بہن سے رخصت ہو رہے تھے، وہاں زہرا کہہ رہی تھی یا علی بھول نہ جانا، یا حسین کہہ رہے تھے اے بہن مجھے بھول نہ جانا، نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، نماز شب میں مجھے یاد رکھنا۔ اچھا زینب خدا حافظ، اب محشر کے میدان میں ملاقات ہوگی، بھیا ذرا رک جاؤ بھیا۔ زینب آگے بڑھی، بھیا ذرا اپنا سر جھکاؤ۔ حسین نے سر جھکایا، زینب نے آگے بڑھ کے گلے کا بوسہ لیا۔ اے زینب یہ کیا کیا؟ بھیا اماں نے وصیت کی تھی، اے زینب میرے حسین کا اچھا بہن ذرا بازوؤں سے ردا ہٹا دو۔ حسین آگے بڑھے، بازوؤں کا بوسہ لیا۔ اے زینب تم نے اماں کی وصیت پہ عمل کیا، ہم نے بابا کی وصیت پہ عمل کیا، گلے پہ خنجر چلے گا، بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ اچھا زینب آؤ، اور آپ کہاں آئے؟ بس پر چکا، اب آئے زینب کو لیے سید سجاد کے قریب آئے۔ میں نے بات کی بات پہلے پڑھ دی، وجہ اس کی ہے، قریب آئے اور اس کے بعد اللہ ہم کیسے ایسے امام کو یاد نہ کریں، ہم کیسے ایسی شہزادی کو یاد نہ کریں جو اتنی مصیبت اٹھا کے جا رہی ہے تو ہمیں سلام کہہ رہی ہے، ہم کیسے ایسے امام کو یاد نہ کریں جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے مگر سید سجاد کا بازو پکڑے کہہ رہا ہے اے سجاد جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا تقاضۂ محبت یہ ہے جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی غریب الوطن کی موت کی خبر سنو میری غربت پہ ماتم کر لینا۔ بس میں نے پڑھ لیا، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ دعائیں کیجئے، آپ دعا کیجئے، اے پروردگار اس گمشدہ قبر کا واسطہ جو مدینے کی خاک میں گم ہو گئی، ہماری قبروں کو منور کر دینا، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما دینا۔ اے پروردگار اس عظیم ہستی کا واسطہ بار الہ گھروں میں برکت عنایت کرنا۔ بس آخری بات سننا، وصیتیں کر چکے مگر جانے سے پہلے ایک آخری وصیت اور کی۔ وہ کیا کی؟ وہ میر انیس سے سن لیجئے کیا کی، اور میں ممبر سے نیچے آؤں۔ کیا کہا؟ میر انیس کہتے ہیں کہ سجاد کا بازو پکڑ کے کہا، وہاں زہرا کی وصیت کیا تھی؟ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے حسین کو پیاس لگتی ہے، رات میں پیاس لگتی ہے، یا حسین کی وصیت سن لو اور اجازت۔ بازو پکڑ کے کہا، کہتے ہیں کیا کہا میر انیس کہتے ہیں کہ سجاد سے کہا بس ایک وصیت ہے تمہیں اے میرے جانی، بس ایک وصیت ہے تمہیں اے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی۔
36 پہر ہو گئے پایا نہیں پانی، 36 پہر ہو گئے پایا نہیں پانی، پانی دے میرے بعد جو یہ ظلم کے بانی. بس سننا، زہرا کہہ رہی ہیں حسین کے لیے. حسین کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ پانی دے میرے بعد جو یہ ظلم کے بانی. تو تم کیا کرنا میرے بیٹے؟ اگر پانی ملے تو کیا کرنا؟ تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا. دعائیں مانگیے، دعائیں میرے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے. گھر کی برکت، ایمان کی دولت، برکت، رحمت، بھئی نسلوں کے اندر ایمان کی نصرت سب مانگیے. یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے. آخری فقرہ کیا کہا کہ اگر پانی دیں تو کیا کرنا؟ تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، تھوڑا سا سکینہ کو پلا دی. بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل ہو. معبود ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عنایت فرما. بار الہ ہمارے کرداروں کو اصلاح کر دے کہ امام راضی و خوشنود ہو جائے. معبود بزرگوں کو قوت و توانائی طول عمر عنایت فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. ہمارے مقروض جو ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما. ہمارے علماء و مراجع کی زندگی کو طویل فرما. اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. ان مجالس میں جتنے مومنین نے جب بھی حصہ لیا، بار الہ ان سب کی توفیقات میں، ان کے رزق میں، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. مولانا اسد رضا حسینی صاحب کو بار الہ طول عمر عنایت فرما. معبود پروردگار، معبود ہمیں یہ فرش ایضا بچھانے کی توفیق دے، اور ایک ایسا دن ہماری آنکھوں کو نصیب ہو کہ اس فرش ایضا سے اٹھیں تو زہرا کے وارث کی خدمت میں ناصر بن کے پہنچ جائیں. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اپنے مرحومین و مرحومات اور کل ارواح مومنین و مومنات